بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 51 باب الرجاء یعنی اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنے کا بیان، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے باب الخوف پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان تھا، اور اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنے کا بیان اس کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا اتنا زیادہ خوف بھی نہ طاری ہو جائے کہ انسان اللہ سے نا امید ہو جائے۔ اللہ سے امید ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے امید بھی ہو۔ تو اس باب کے تحت قرآن پاک کی وہ آیات ذکر کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ آیات کے بعد وہ احادیث لے کر آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ سے امید کے بارے میں بتایا جائے گا۔ قال اللہ تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، وہی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا وعدہ بتایا گیا کہ اللہ پاک مہربان ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال تعالی وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یعنی اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ہم ناشکرے اور نافرمان ہی کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سخت نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے یقیناً ہماری طرف وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب ہے۔ عذاب سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب ہی مراد ہے، یعنی جو پیغمبروں کو جنہوں نے جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیرا، پشت دکھائی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ وقال تعالی وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو بتایا گیا، تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہے، دنیا میں تو کافر مومن ہر ایک کے لیے، مگر آخرت میں یہ رحمت صرف مسلمانوں پر ہوگی، کافروں پر نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی یعنی اللہ کے غیر کی عبادت کر کے اللہ کی رحمت سے خود ہی انکار کر دیا، ورنہ تو یہ اللہ کی رحمت ہی میں شامل ہونے تھے، لیکن جب خود ہی کفر کیا، شرک کیا، تو اس رحمت سے دور ہو گئے اپنی کرتوتوں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ والنار حق۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی روح ہیں، اور جنت اور جہنم حق ہیں۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل متفق علیہ،
یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا خواہ اس کے اعمال جیسا بھی ہوں۔ وفی روایت لمسلم من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ اور مسلم کی روایت میں ہے جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ پاک اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ یعنی شرک نہ کرتا ہو کوئی شخص، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا اور اس کے علاوہ انبیاء کی ابدیت اور ان کی رسالت کو بھی بیان کیا۔ یعنی ان لوگوں کے جو غلط عقائد تھے یہود و نصارہ کے، ان کی نفی کی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا تو ان کی بھی نفی ہو گئی۔ یہاں پہ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا نام کیوں لیا؟ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام انبیاء میں سے آپ اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد باقی انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ ہی کے نام کو کیوں منتخب کیا؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت افراط و تفریط تھی۔ یعنی جو یہودی تھے وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو اس قدر کم کر رہے تھے کہ وہ ان کو ولد الزنا کہتے، اور جو عیسائی تھے نصارہ وہ اس قدر ان کے مرتبے کو بڑھا رہے تھے کہ وہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو عبداللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبداللہ کہہ کر نصارہ کی تردید ہوئی کہ وہ اللہ کے بندے تھے نہ کہ نعوذ باللہ اس کے بیٹے، اور وہ رسولہ کہہ کر یہود کی تردید ہوئی کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے اور وہ پاکیزہ تھے۔ وَكَلِمَتُهُ، یعنی اور اس کا کلمہ، تو ان کو کلمہ جو ہے یہ کیوں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ تو اس جملے سے بھی ایک تو یہود پر تعریض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خصوصی کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ وہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہنے کی محدثین نے بہت سی وجوہات بیان کی۔ نمبر 1، یہ بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے اس لیے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں اپنی ماں کی گود میں کلام کرنا شروع کیا اس لیے۔ اور نمبر 3، ان کے کلمات یعنی باتوں سے لوگوں کو غیر معمولی فائدہ ہوا، اور جو فائدہ پہنچاتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ جو شخص تلوار سے بہت زیادہ فائدہ پہنچائے تو اس کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر ان کو کلمت اللہ کہا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یعنی وہ روح والے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو روح والے تو سبھی ہوتے ہیں، سب کو ہی روح عطا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو یہاں پہ ان کی خاص تخصیص کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام لوگ مادے کے ساتھ روح والے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر مادہ کے روح والے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصی طور پہ روح والا کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کے علاوہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردہ میں روح ڈال دیتے تھے، یعنی مردہ کو بھی زندہ کرتے اللہ کے حکم سے، اس لیے ان کو روح منہ کہا جاتا ہے۔ والجنت والنار، یعنی جہنم اور جنت کے بارے میں جو شخص عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق بنایا تو وہ شخص جو ہے وہ جنتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے تو اس کو دخول اول نصیب ہو جائے گا، وگرنہ وہ اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔ جس شخص کے عقائد درست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی کمی کوتاہی کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها او ازید ومن جاء بالسیئہ فجزاء السیئۃ مثلها او اغفر ومن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراع
ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا ومن لقینی بقراب الارض خطیۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلها مغفرہ. معنی الحدیث من تقرب الی بطاعتی تقربت الیہ برحمتی وإن زاد زدت فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولا أي سببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أهوجه إلى المشي القصير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه ما یقارب ملہا واللہ اعلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا اجر ہے یا اس سے بھی زیادہ دوں گا، جس نے برائی کی اس کا بدلہ اسی کے مثل ہوگا یا میں معاف کر دوں گا. جو شخص مجھ سے ایک بالشت کے قریب ہوگا تو میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوں گا. جو شخص مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوں گا. جو شخص میرے پاس پیدل چلتا ہوا آئے گا، یہاں پہ دیکھیں یمشی کا ترجمہ یعنی چلنا یعنی پیدل. جو شخص میرے پاس پیدل چلتا ہوا آئے گا میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آؤں گا. اور جو مجھ سے زمین کے بھرنے کے برابر گناہ لے کر ملے گا بشرط کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو میں اس کے گناہوں کے برابر مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا. من تقرب کے معنی یہ ہیں جو میری اطاعت کے ذریعے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑا ہوا آتا ہوں. اگر وہ اطاعت میں زیادتی کرے گا تو میں رحمت میں زیادتی کرتا ہوں. فَإِنْ أَتَانِي یعنی اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری اطاعت میں سبقت کرتا ہے تو أَتَيْتُهُ ہرولا یعنی میں نے اس پر اپنی رحمت کو برسایا اور اس رحمت کے ساتھ میں اس کی طرف سبقت اختیار کی. میں نے اس کو مقصود حاصل کرنے کے لیے زیادہ چلنے کی تکلیف نہ دی. قراب الارض قاف کے پیش کے ساتھ اس کے زبر کے ساتھ یہ منقول ہے لیکن پیش کے ساتھ زیادہ صحیح اور مشہور ہے، یعنی وہ چیز جو تقریباً زمین کو بھر دے. واللہ اعلم. اس میں دیکھیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا اجر ہے یا اس سے بھی زیادہ. اور قرآن پاک میں بھی اس طرح کا مفہوم آیا ہے. اور پھر برائی کے بارے میں فرمایا کہ جس نے برائی کی یعنی جو شخص برائی کرے گا نیکی کے بدلے تو اس کو 10 گنا اجر مل گیا، اور جو برائی کرے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا گناہ تو اس برائی ہی کے مثل ہوگا، یعنی اس کو بڑھایا نہیں جائے گا، یا یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس گناہ کو بھی معاف کر دوں گا. اور قرآن پاک میں بھی اس کا جو ہے اس مفہوم کی آیات مذکور ہیں. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے. اس کی شان اف یعنی معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ کس قدر زیادہ ہے. اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ بندہ اللہ جل شانہ کی طرف تھوڑی سی توجہ اور رجوع کرے تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں زیادہ توجہ اور التفات ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم جتنا اچھا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان قال من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک بی دخل النار. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، 2 واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں جو جنت اور جہنم کو واجب کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو گیا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص فوت ہوا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس میں فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کی وجہ کیا ہے اور جہنم یعنی جہنم کس کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ تو جنت کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی اس کا اقرار بھی کرے اور اس کے بعد اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے تو وہ شخص جہنمی ہوگا۔ تو اب جو کلمہ پڑھ اقرار کر لے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، تو اس کے بعد اگر اس کے اعمال درست ہوں تو اس کو دخول اول نصیب ہوگا جنت میں، اور اگر اس کے اعمال میں کوتاہی ہوگی تو پھر جس طرح کہ پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہوئی تو اس کے گناہ معاف ہو کر وہ جنت میں فوراً چلے جائے گا، وگرنہ اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا، یعنی جہنم اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ والی نہیں ہوگی، جس طرح کے مشرکین کے لیے یا کفار کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ قال لبیک رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک رسول اللہ وسعدیک ثلاثا قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبي الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر بها الناس فيستبشروا قال اذا يتكلوا فاخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ، تو حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے جواب دیا لبیک و سعدیک، یعنی 3 مرتبہ یوں ہی کہا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی بندہ جو صدق کے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر اللہ جل شانہ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس بات کی لوگوں کو خبر نہ دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ورنہ لوگ بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت کتمان علم کے گناہ سے بچتے ہوئے اس حدیث کو بیان کیا، یعنی اپنی وفات کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے اس کو بیان کیا۔ وہ گناہ کیا تھا؟ یعنی ایک حدیث ان کو معلوم تھی لیکن وہ اس کو چھپا لیتے اور اسی طرح وفات پا جاتے، تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں اس پر ان کو گناہ نہ ہو، اس لیے انہوں نے بیان کیا۔ اب اس میں یہ بیان جو یہاں پر فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے ایک ہی سواری پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کہا اور پھر انہوں نے سعدی کا کہا، تو یہ سارا کچھ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس ایک ہی یہی بتا دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ارشاد تھا ما من عبد یشہد، تو اسی کو بیان کر دیتے
تو یہ سب کچھ کیوں کہا؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس سے معمولی سا بھی میں نہیں بھولا. اور بعض جو عارفین حضرات ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس حیت اور اپنے اس قرب کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو اس وقت حاصل تھا، بار بار اس کو یاد کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے تھے. یعنی جب وہ یاد کرتے کہ وہ کیسا وقت تھا، کیسا موقع تھا اور انہیں مزہ آتا، تو بار بار اس کی وجہ سے لذت حاصل کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی بشارت نہ دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت نہ دینے کی علت یہ بیان کی کہ لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر کے بیٹھ جائیں. یعنی اسی پر نہ بھروسہ کریں کہ اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے تو اب ہمارے لیے یہی کافی ہو گیا، بلکہ وہ اعمال کی طرف بھی متوجہ رہیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا تو پھر بھی حضرت معاذ نے کیوں بتایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت معاذ شروع میں تو یہ سمجھتے رہے کہ اس بشارت کو دوسروں کو بتانا بالکل ہی مقصود نہیں، یعنی مطلقاً یہ ممنوع ہے. مگر جب معلوم ہوا کہ بشارت سنانا اس وقت تک ممنوع تھا جب تک لوگوں میں اعمال کا شوق نہ پیدا ہو جائے. جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ اعمال کا شوق لوگوں میں خوب پیدا ہو گیا تو انہوں نے پھر اس کو بتا دیا. اور دوسرا یہ کہ شاید یہ نہیں جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نہج تھا، روکنا تھا، یہ تحریم کے لیے نہیں بلکہ بطور شفقت تھا. یعنی شفقت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اعمال کی توفیق ہو، اس لیے ان کو نہ بتائیں. تو اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اپنی وفات سے پہلے بتا دیا کہ یہ کہیں حدیث کے چھپانے کی وجہ سے گناہ گار نہ ہوں. اور ایک یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ اس کو عوام کے سامنے پیش نہیں کرنا، تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اس کو خاص یعنی بڑے بڑے صحابہ کے سامنے پیش کیا، یعنی ان کو بتا دیا. اور اس حدیث کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ کئی صحابہ اور بہت سے اکابر جو تھے وہ اس حدیث کو آخری وقت سناتے تھے، یعنی اس کا اہتمام فرماتے. مشہور محدث جو ہیں ابو زرع رحمہ اللہ، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اپنی موت کے وقت اسی حدیث کو یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کو وہ بیان کرنا شروع ہوئے تو جب یہاں پہ آیا لا الہ الا اللہ تو ان کی روح پرواز کر گئی اور داخل الجنہ کا انہوں نے عملی مظاہرہ دکھایا. تو یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو پھر اعمال کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، یعنی توحید اور رسالت کے بعد وہ عمل چاہے جیسے بھی کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ جب اللہ کی توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، تو اس توحید اور رسالت کی وجہ سے جو اس پر احکام لاگو ہوتے ہیں ان کو بھی مانے. اور دوسرا یہ کہ اس میں دخول اول کا وعدہ نہیں ہے، یعنی جنت میں تو داخل ہوگا لیکن جنت میں اگر اس کے اعمال درست ہوں گے تو پہلے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، جہنم میں جانا ہی نہیں پڑے گا. اور اگر اس کے اعمال درست نہیں ہوں گے تو پھر اپنی سزا بھگت کر جہنم سے نکل جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا. اب وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہو، تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے بچ گیا. اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہنم میں اگر وہ جائے گا بھی تو وہ اپنی پاکیزگی کے لیے جائے گا، یعنی اپنے گناہ معاف کرنے کے لیے. جس طرح کے سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے صاف ستھرا کرنے کے لیے، تو وہ اپنی پاکیزگی کے لیے جہنم میں جائے گا. جب اس کے اعمال جو برے اعمال ہوں گے ان کی سزا پا لے گا تو صاف ستھرا ہو کر بالآخر جنت میں جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جو ہے ایمان لانا سب سے بڑی شرط ہے جنت میں جانے کی. اگر 7 اعمال بہتر ہوئے، اچھے ہوئے تو وہ اس کو دخول اول نصیب ہو جائے گا، یا اللہ پاک کی رحمت جو چاہے اس کے بارے میں فیصلہ کرے. اور اگر اس کے اعمال جو ہیں اگر برے ہوئے
تو تب اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے اس کے اس کلمے کی وجہ سے، اور اگر اللہ چاہیں تو پھر اس کو جہنم میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن بالآخر وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عقائد درست رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرے اور ہم فوراً جنت میں جائیں اور دخول اول اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔